شیخ ادریس صاحب کو کس نے مارا اور کیوں مارا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آج سے کچھ دن پہلے 5 مئی سن 2026 صبح مارننگ 8:15 پہ ایک خبر آتی ہے کہ شیخ ادریس صاحب کو کسی نے شہید کر دیا، یعنی پیچھے سے فائرنگ کر کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے اس سرزمین پر۔ اگر ہم آج سے تقریباً 1 یا 1.5 سال پیچھے چلے جائیں 2 مئی سن 2025 میں، تو اس طرح ایک اور حادثہ آیا تھا، یعنی کہ 2 مئی سن 2025 میں بھی یہ خبر آ گئی تھی کہ مولانا حامد الحق کو کسی نے مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور خبر آ گیا کہ منیر شاکر کو بھی کسی نے شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور کچھ ٹائم بعد ایک اور خبر آ گیا کہ مولانا خان زیب صاحب کو بھی کسی نے شہید کر دیا۔ اور اب ہمارے سب کے ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ کب تک یہ نظام چلے گا، کب تک ہم شہید پر شہید اٹھائیں گے، اس کے بارے میں سنیں گے اور اس کے بارے میں ہم بولیں گے۔ مین بات یہ ہے کہ کب تک یہ قوم امن کے لیے ترسے رہیں گے۔ یہ تو میں نے صرف چند نام آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ پختونخوا یا پختون کی قوم سے کچھ ٹائم بعد یا کچھ ٹائم میں شاعر، سیاستدان، اس کے علاوہ علماء دین کچھ ٹائم بعد شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کسی طرف بھی دیکھ لیں ہم تو کسی نہ کسی جگہ سے شہید ہو رہے ہیں یہ پختون قوم۔ اگر دوسری طرف ہم یہ دیکھا جائے تو یہ مومن داری بھی ہے کہ وہ امن کے لیے آواز اٹھائے اور امن کے لیے بولے اور امن اور حق کے لیے آواز اٹھا لے، اپنے مفادات کے لیے۔ اور وہی بات زندہ باد مرد آباد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اور میں صحیح ہوں آپ غلط ہوں، یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ سب کچھ ہمیں ختم کرنا ہوگا اور ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد میں رہنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں شہید شیخ ادریس صاحب کے روٹین کے بارے میں۔ ادریس صاحب صبح فرسٹ ٹائم ہمارے یہاں مدرسے جا کر وہاں پر ٹیچنگ کرتا، وہاں سے فارغ ہو کر تقریباً 10 سے 11 بجے کے درمیان دوسرے مدارس اکوڑے میں چلا جاتا۔ 5 مئی سن 2026 صبح کے ٹائم تھا، 8 سے لے کر 8:30 کے درمیان ٹائم تھا۔ شیخ ادریس صاحب کے بیک سائڈ پہ اس کے اوپر فائرنگ ہو گئی، 4 بندے تھے، 2 بائک تھے، ایک بائک پر 2 بندے تھے اور دوسرے بائک پر 2 بندے تھے۔ بیک سائڈ سے شیخ ادریس صاحب کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے جس میں شیخ ادریس صاحب شہید ہو گئے تھے۔ اب مردان میں سٹڑی تھانے میں FIR درج ہو چکا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ FIR کس کے اوپر درج ہو چکا ہے؟ نامعلوم افراد۔ بٹ یہ بات تو ہم بچپن سے سننے ہوئے آ رہے کہ نامعلوم افراد نے وہاں پر دھماکہ کیا، نامعلوم افراد نے اس کو مارا، نامعلوم افراد نے یہ کیا، نامعلوم افراد نے وہ کر دیا۔ بٹ ویٹ، ہم انڈیا سے جنگ جیت سکتے ہیں، ہم امریکہ اور ایران کے درمیان میں جنگ رکوا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر نامعلوم افراد کو ختم نہیں کر سکتے۔ ویسے سوچنے کی بات ہے نا۔ بات کرتے ہیں شیخ ادریس صاحب کے جنازے کے بارے میں۔ آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا پر تو یہ دیکھا ہوگا کہ شیخ ادریس صاحب کا جنازہ کتنا بڑا تھا۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ 100 میں سے تقریباً 20 سے 25% لوگ وہاں پر شریک ہو گئے تھے، 70 سے 80% لوگ جنازے میں پہنچ ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ 20 سے 25% لوگ وہی تھے جو صبح فرسٹ ٹائم مطلب 9، 10، 11 بجے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، جو 11 بجے کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد نکلے تو وہ راستے میں ہی رہ گئے تھے، وہ جنازے میں شریک ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ جنازہ کتنا بڑا تھا اور یہ جنازہ کتنا بڑا ہو سکتا تھا اگر پورے لوگ وہاں پر شریک ہو جاتے، لیکن پھر بھی کتنا بڑا تھا آپ لوگوں نے
دیکھا ہوگا۔ اور اس جنازے میں صوبے کا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے بھی شرکت کی تھی۔ بہرحال کچھ دن یا کچھ ہفتے کچھ ٹائم یہی بات ہوگی، یہی ٹاپک ہوگی اور اسی کے بارے میں بولا جائے گا، سب باتیں ہوں گے، لیکن ہفتہ گزر جائے گا، مہینہ گزر جائے گا، سب کچھ نارمل روٹین پہ آ جائیں گے، سب کچھ نارمل ہو جائے گا، لیکن پھر کچھ ٹائم بعد اس طرح حادثہ ہوگا، پھر ہم سب اٹھیں گے، پھر بات ہوگی، پھر یہی چیز ٹرینڈنگ میں رہے گی، پھر وہی نامعلوم آواز ہم سنیں گے اور ہمارے کانوں میں پڑے گی، پھر سوشل میڈیا پر نامعلوم افراد ہوگی اور پھر بات رفع دفع ہو کر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم سب کو چاہیے کہ آپس میں اتفاق میں رہنا اور امن کے ساتھ اور بھائیوں کی طرح رہنا ہو۔ تاریخ بڑا پڑا ہے، ہم بولتے بولتے تک جائیں گے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اسی طرح میں ہر ایک پختون جو شہید ہو چکا ہے اس کو ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور ہاں، اور اس امن کے لیے آپ سب لوگوں کو میرے ساتھ اتفاق میں رہنا ہوگا اور آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگی۔ قسم خدای سے نہ غدار نہ طرف۔ سبسکرائب